بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ کتاب باب طہارت میں سے اس کا درس نمبر 52 آخری درس ہے عزیزان گرامی۔ اس میں پاک پانی میں خواہ رکا ہو خواہ چل ہو، اس میں قضاء حاجت کرنا، چھوٹا بڑا پیشاب کرنا کتنا قوی عمل ہے شریعت کے روشن میں، کتنا گناہ ہے، یعنی شریعت قسم کتنی سخت حکم ہے یہ بیان کریں۔ اس کے بعد جو قیمتی برتنوں کا طہارت میں استعمال کرنا وضو کرنا، اس کا کیا شرعی حکم ہے، یہ دو نقطہ اس درس میں ہے۔ اور شاہ محمد فرماتے ہیں والذین، وہ لوگ یغضون الحاجت، جو قضاء حاجت کرتے ہیں، چھوٹا بڑا پیشاب کرتے ہیں، فی الماء الراکد، رکے ہوئے پانی میں، نہر ہے، تالاب ہے، اس میں، والجاری، یا جاری پانی میں چلتے ہوئے پانی، نہر وغیرہ میں، الا البحر، سوائے سمندر، سمندر کے علاوہ رکے ہوئے پاک پانی اور چلتے ہوئے نہر وغیرہ میں پاک پانی میں قضاء حاجت کرنا سوائے سمندر کے، ان کے لیے کیا وارننگ ہے؟ فرما اولئک، یہ وہ لوگ بدبخت لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، ان پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، یعنی وہ اللہ کے رحمت سے محروم ہے، ویلعنہم اللعنون، اور ان پر لعنت بھیجتا ہے ہر لانے بھیجنے والا، مراد اس سے تمام مخلوق جو ہے اس شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ پانی ہر چیز کی حیات ہے۔ ہاں جی، اللہ نے فرمایا ہر چیز کی حیات پانی میں ہے، تمام جانوروں کی حیات پانی میں ہے، زیرو موجودات کی حیات پانی میں، لہٰذا اس کو ناپاک کریں، خصوصاً انسانوں کی، جانوروں کی، اور ناپاکیں تو ان کی صحت کے لیے مضر ہوگا۔ ہاں جی، وہ استعمال کریں گے، ان کے پتہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا شرع نے سختی سے منع میں یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، اللہ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنے رحمت سے محروم کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ وجہ واپس واجب علی المسلمین، مسلمانوں کو ان یجتنبوا، کہ وہ اجتناب کریں، دور رہیں، قبائل افعال، برے کاموں سے، افعال کم، قبائل برے، قبیح برے، ناپسندیدہ اللہ رسول کی نظر میں، ان کاموں سے دور رہیں، مسلمانوں کو واجب ہے۔ اور وحاظ، اور یہ کہ پانی کو ناپاک کرنا، ہاں جی، اس میں قضاء حاجت کرنا، تو من اقبح القبائح، ہاں جی، وہ جو قبیح ترین کاموں میں سے، برے کاموں میں سے بھی سب سے برا کام، لہٰذا اس سے بچنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ اور وَإِن لَمْ يَجْتَنِبْ، اگر مسلمان جو ہے کسی بھی بستی میں رہنے والے اپنے علاقے میں چلنے والے جو علاقے جو تالاب وغیرہ ہے پاک پانی، اس کو ناپاک کریں بے دردی سے، اور چلتے ہوئے پانی میں بھی استنجا کریں، وہاں باتھ روم بنا ہوا ہے، باتھ روم کے پانی جو ہے وہ نہر میں جاتا ہے، پاک پانی میں آج کل جو ہے وہ ہم جو اپنے گٹر وغیرہ کا سلسلہ پاک پانی میں چلا لیں، اس میں ڈالیں، تو فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَشْعُرْ، مسلمان اس غلط کام سے، اس روش عادت یا غلط عادت سے باز نہ آ جائیں، اس گناہ سے، تو واجب ہے اللہ حکام اسلام، مسلمان حاکموں پہ جو اس علاقے میں ہیں، ہاں جی، ان پر واجب ہے، جیسے ہمارے علاقوں میں جو مالک کے صوبائی ذمہ دار جو ایس پی ہیں، ڈی سی ہیں، ایس سی ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہاں جی، ان کی ذمہ داری ہے ان یمنعوا، کہ لوگوں کو منع کریں کہ وہ پانی کو ناپاک نہ کریں۔ وَإِن لَمْ يَمْنَعُهُمْ، اگر یہ حکمرانوں نے ان کو منع نہیں کیا، عوام بھی کرتا رہا غلط کام کو، حکمران بھی چپ رہیں، دیکھتے رہیں، تو فَكُلُّهُمْ، تو سب کے ساتھ، خواہ حکمران خواہ عوام، سب کے سب یعاقبون، ان کو عقاب کیا جائے گا، ان کو سزا دیا جائے گا اس پانی کو ناپاک کرنے کے جرم میں، لوگوں کو آپ نے ناپاک پانی پلایا، ہاں جی، پھر تو اس جرم میں، پھر قیامت روزنا سب سے بڑی قیامت، لہٰذا فعلیکم، بس تم لوگوں پر واجب ہے، ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، صیانت الماء، پانی کو بچا کے رکھیں، محفوظ رکھیں، پانی کی حفاظت کریں، من الانجاز، ہر قسم کی ناپاکی سے، جو پانی استعمال کا ہے، اور تالاب کا پانی ہے، خواہ نہر کا پانی ہے، خواہ گاؤں کے اندر سے چلنے والے، خواہ باہر سے چلنے والے، کوئی بھی پانی اس کو ہر لحاظ سے پاک رہنے کے سب بھرپور کوشش کریں، لأن، کیونکہ بنا جمیع عبادتوں کی، تمام عبادتوں کی بنیاد اللہ طہارت پاکی پر ہے، نماز ہو، ہاں یہ پاکی پر ہے، اور روزہ کی صحت بھی، غسل آپ کا صحیح ہو تو روزہ صحیح ہونا، اگر آپ غسل باطل غسل کریں گے تو روزے کے پر بھی عارض آ جائے گا، اور بہت سی عبادتیں، غسل آپ نے طواف کرنا ہے، حج کر جانا ہے، طواف وہ بھی طہارت کے بغیر نہیں ہوتے، طواف ہے صحیح ہے مثلا، کیونکہ تمام عبادتوں کی بنیاد پاکی پر ہے، وہ بنا طہارت، اور پاکی کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ الماء، پانی پر ہے،
پانی کی طرح سے آپ نے خود کو پاک کرنا ہے. ہاں جی. اور پانی ناپاک ہو جائے گی تو طہارت نہیں ہوا، طہارت نہیں ہوتا، عبادت نہیں ہوتی، کتنا بڑا نقصان ہے. لہٰذا ہمیں ہر صورت میں پانی کو پاک رہنے کے حکم ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے. آپ فرماتے ہیں وما کان تعاون فی ذلک کرنا، سستی نہیں کی جاتی ہے اس معاملے میں، یعنی پانی کو پاک رہنے کے معاملے میں انسان بندے مومن مسلمان سستی نہیں کرتا ہے. اگر کرتا تو من ضعف الایمان ہے، اس کے ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے، اس کو پاکی ناپاکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دوسرے مسلمانوں کے اس کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ کے حکم کے اس کے نظر میں کوئی حکم نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ پانی کو ناپاک کرتا. وجہ یا تو ضعف ایمان، ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے. ہاں جی. الا من ضعف الایمان، ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے. وہ استعلاء النفس و شیطان، اور نفس ہمارا اور شیطان اس پر مسلط ہونے کی وجہ سے. دو وجوہات ہو سکتا ہے، ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے اور نفس اور شیطان اس پر مسلط ہونے کی وجہ سے. یہ پانی کو پاک رہنے کے سلسلے میں اور پاک رہنے کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور پانی ہاں جی پانی کو ناپاک خود بھی کرتے ہیں، دوسرا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو منع بھی نہیں. تو یہ اہم موضوع ہے. ہاں جی ہمارے گاؤں میں بہت سی جگہوں پر پانی کے بالکل نہر کے قریب جو ہے باتھ روم بنایا ہوا ہے، اور سنجا کا پانی چلتے ہوئے پانی میں جا رہا ہوتا ہے. ہم سب کو اپنے اپنے گاؤں میں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا سسٹم بنایا ہوا ہے. ہم نے نہر کے پانی کو پاک رکھنے کے سسٹم بنایا تو ٹھیک ہے، اور اس کو کسی بھی زاویے سے اس میں نجاست جا رہا ہے، پانی کو ناپاک کر رہا ہے، تو پھر ہم سب کی شہری ذمہ داری ہے ہر مسلمان کے. ہاں جی. اور ہم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم پانی کو ہر شعبے میں پاک رکھنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ ناپاک کرنے کی کوشش ان کو منع کریں. منع نہیں کریں گے آپ بھی گناہ گار ہیں. اس کے بعد سید محمد نبوی فرماتے ہیں جو برتن جو قیمتی برتن ہیں سونے کی چاندی کی، ہاں آیا ان میں وضو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، طہارت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں وکل اناء طاہر، ہر پاک برتن ہاں جی یجوز طہارت بھی اس سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، وضو غسل اس میں پانی ڈال کے کر سکتے ہیں. لیکن استعمال الاوانی ظاہر، لیکن استعمال کرنا اوانی یعنی برتن ذرا سونے کی والفضت اور چاندی کی، سونا اور چاندی کے برتنوں میں اس میں پانی ڈال کے وضو غسل کے لیے اس کو استعمال کرنا، اس ظرف کے ذریعے سے آپ وضو غسل کریں اس میں پانی ڈال کے، تو یہ حرام ہے. یہ تو خود پورا سونا چاندی کا ہو تو وہ اس کا استعمال تو حرام ہے، گناہ گار ہے. ٹھیک ہے جی. والمزحب والمحزز، لیکن جو ہے سونے پورا جو ہے وہ برتن سونا چاندی کی نہیں ہے، لیکن اس پر جو ہے سونا چاندی کے ملمہ ہے. مزحب سونے کے معنی میں، اور اس پر جو ہے ہم نے چاندی سونا تو نہیں، سونا پورا سونا نہیں، سونے کا پانی سے پالش کیا، سونے کے پانی سے، اس کو بولتے ہیں مزحب. ہاں جی. تو مزحب جو ملمہ بولتے ہیں، سونے چاندی کے پانی سے ملمہ شدہ برتن کا مزحب، سونے کے پانی سے ملمہ کیا اور پالش کیا ہوا. مفضل فضہ چاندی کے پانی سے ہاں جی اس کو ملمہ کیا ہوا، اس کو پالش کیا ہوا، اس برتن کا استعمال کرنا وضو غسل میں مکروہ، یہ مکروہ ہے. انشاءاللہ آپ کو گناہ گار نہیں ہوگا لیکن ناپسندیدہ ہے. وہ مستعمل ہما، اس کا تعلق اوپر سے عبادت سے. سونا چادر فرمایا سونا اور چاندی کے برتن کا استعمال حرام ہے، کیونکہ جب حرام کام کا ارتکاب کریں گے تو اس کا حکم یہ ہے وہ مستعمل یعنی سونا اور چاندی کے برتن کا استعمال کرنا، اس کا استعمال کرنے والا آثم گناہ گار ہے. البتہ ایک شرط لکھا ہے ان وجدہ غیر رہا، اگر یہ سونا چاندی کے برتن کے علاوہ اور کوئی برتن مل رہا ہو یا سونا چاندی سے ملمہ کیا ہوا پالش کیا ہوا برتن کے علاوہ اور کوئی برتن وضو کے لیے مل رہا ہو تو ان کا استعمال کرنا. خود سونا چاندی برتن حرام اور اس کے ملمہ شدہ برتن سے ہاں جی پالش کیے ہوئے برتن سے مکروہ. وَإِن لَمْ يَجِدْ، اور اگر نہ ملے ایسے سونا چاندی کے برتن کے علاوہ یا اس کے ملمہ کی بھی پالش کے برتن کے علاوہ تو فلا اسمہ، تو مجبوری میں آپ پر گناہ نہیں، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں. جب اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں مل رہا اور آپ کا نماز کا ٹائم جا رہا ہے ہاں جی تو پھر آپ اسی برتن سے کر سکتے ہیں.
یہ بات ختم ہو گیا سونا چاندی کے برتن کے بارے میں۔ اگر مطلب وکل انائن، ہر برتن من الجواہر جو قیمتی جواہرات سے بنا ہے، کل یاقوت جیسے یاقوت کا، بس زمرد یہ دونوں پہاڑوں سے نکالتے ہیں، ہاں جی اردو میں یہی نام ہے۔ باقی اس کے علاوہ اور قیمتی جواہرات سے بنی ہوئی برتن علم یکن لخاصیت، ہر وہ برتن جو قیمتی جواہرات سے بنی ہوئے ہیں، ہاں جی ایک پلیٹ بنا ہوا ہے، کپ بنا ہوا ہے مثلا جیسے یاقوت کی، زمرد کی، اس کے علاوہ دوسرے قیمتی چیزوں کی، اور یہ چیزیں آپ علم یکن لخاصیت شریفت، اور یہ آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور ان کا رکھنا کسی اچھی، ہاں جی شریف خصوصیت کی بنیاد پر نہ رکھا ہوا ہے، وہ شریف ہے ایک مفید خصوصیت اس کے اندر ہے، اور مفید خصوصیت کون جانتے ہیں؟ یا تلی علیہ، اس پتھر کے اندر قیمتی جواہرات کے اندر موجود وہ شریف اچھی خصوصیت پہ آگاہی پیدا کرتے حکماء و حکیم لوگ، انول عرفا اور عارف لوگ جو جنہیں اشیاء کی حقیقت ہے، ایسی کوئی خاصیت کی بنیاد پر، اچھی فائدے کی بنیاد پر نہیں ہے معنوی یا دنیاوی، بلکہ وکان لمجرد زینت، بلکہ آپ نے قیمتی برتنوں کو گھر میں رکھا صرف زینت کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے، و تقاصر اپنے آپ کو زیادہ مالدار دکھانے کے لیے، دوسروں پر فخر کے لیے میرے پاس ایسے قیمتی برتنیں ہیں، اس نیت سے گھر میں رکھا ہو یہ قیمتی جواہرات سے بنے ہوئے برتن، تو یہ حرام ہے، کیونکہ تقاصر جو ہے ہاں صرف زینت کے لیے قیمتی مال کو گھر میں رکھنا یہ حرام ہے۔ اس لیے اس کے برتنیں کسی اچھی، مطلب کسی حکیم نے بتایا تمہارے گھر میں رزق میں برکت نہیں آ رہا ہے تو تم اس معدنیات کی کوشش گھر میں رکھو، تو اس بنیاد پر رکھا ہے گھر میں برکت کے لیے، تو پھر وہ گناہگار نہیں۔ اور ان کا نہ خاصیت دینا، اگر اس نے گھر میں رکھا کسی اچھی خصوصیت کی بنیاد پر، جو پتھر میں من الخواص شریفت، یعنی ان اچھے مقاصد میں سے شریف خواص میں خاصیتوں میں، جیسے گھر میں برکت ہے، گھر میں سے جو ہے ہمیں نظر نہ آنے والے جن وغیرہ پری وغیرہ وہ رکھیں تو گھر میں نہیں آئے گا، من کسی عارف نے کسی حکیم نے یہ بتایا آپ یہ گھر میں رکھو، تو اس رنگ میں فلا باس نہیں، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، اس اچھی خصوصیت کی بنیاد پر، اس اچھی نیت کی بنیاد پر، گھر میں برکت کے لیے، گھر سے آفات دور ہونے کے لیے آپ کو حکیم نے بولا، گرو نے بولا اس لیے رکھا، یا آپ کو خود حکیم تھے آپ کو علم ہو گیا کسی بھی طریقے سے تو اس لیے رکھا، تو آپ پر کوئی حرج ہے۔ نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے۔